ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مفتی محمد طارق. کل ہم نے جو سبق پڑھا رائے ساکنہ و مشددہ کے متعلق، آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 15 حروف قمری و حروف شمسی. اس کی ہیڈنگ ماری ہوئی ہے حروف قمری و شمسی. ٹھیک ہے، حروف قمری و حروف شمسی کیا ہے؟ آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو قاعدہ سمجھنا ہے. حروف قمری بھی 14 ہے، حروف شمسی بھی 14 ہے، دونوں حروف 14 ہے. قاعدہ کیا ہے کہ حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، لام کو پڑھنا ہے. کلیئر؟ اتنی سی بات ہے بس. حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، لام کو پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں قمری. قواعد کے اعتبار سے اس کو اظہار قمری بھی کہتے ہیں. پہلی مثال دیکھیے آپ. دیکھیے والقمری، پہلا لفظ والقمری. واو کے بعد میں الف ہے، لام ہے. اب آپ یہ جو لفظ ہے نا لام ساکین کے بعد، یہ جو لفظ ہے یہ حروف قمری میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. حروف قمری کے 14 حروف میں قاف ہے، تو حروف قمری کے شروع میں یہ جو قاف آیا اس کے شروع میں الف لام آئے، الف اور لام آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. جیسے والقمری، والقمری، ول ڈائریکٹ ادھر آئیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ والے الف کو نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ لام سے والقمری. کلیئر؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، لام کو پڑھنا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اوکے. اب مثالیں پڑھو. والقمری، والیتاما، والاقربین. یہ دیکھیں یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، والاقربین، بینا. یہ دیکھیں یہاں پر واو کو ڈائریکٹ لام سے ملایا، یہ الف پڑھا نہیں جائے گا. والقمری، والاقربین، والاقربین. کلیئر؟ تو لام حروف قمری کے شروع میں آپ اس لفظ کو دیکھیں گے کہ حروف قمری میں ہے یا نہیں ہے. اگر حروف قمری کے شروع میں الف لام آیا تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، لام کو پڑھنا ہے. کلیئر؟ ملقارعۃ، دیکھیں یہاں پر قاف حروف قمری میں، پھر اس کے بعد میں هم المفلحون، دیکھیں مو. تو یہاں میم سے پہلے الف لام آیا، الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ میم بھی کیا ہے؟ حروف قمری میں ہے. هم المفلحون. کلیئر؟ اب اس کے بعد میں ہے شمسی. حروف قمری کا قاعدہ پورا ہوا. آسان ہے. حروف قمری کے شروع میں اگر الف لام آیا تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. اس کو حروف قمری کا قاعدہ بھی بولتے ہیں، اس کو اظہار قمری بھی کہتے ہیں. اور جب پوچھا جاتا ہے تو اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں قمری کا قاعدہ ہوگا. قمری کا قاعدہ مت بولو، یہاں پہ بولو کہ اظہار قمری ہوگا، اس لیے کہ حروف قمری کے شروع میں الف لام آیا، الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. کلیئر؟ اس کے بعد میں شمسی کا قاعدہ. شمسی میں کیا ہے؟ شمسی حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھنا ہے. بس اتنی سی بات یاد رکھو. حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو کیا کریں گے؟ بعد والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے. ایدش، دیکھیں یہاں پر زال کے بعد میں الف ہے، الف کے بعد میں لام ہے، الف کے بعد میں کیا ہے؟ لام ہے. الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا. تو کیا کریں گے؟ زال کو ڈائریکٹ شین سے ملائیں گے.
زال شین زبر زش، اذا الشمس، کلیئر. حروف شمسی میں سے شین آیا برابر حروف شمسی کے شروع میں الف آیا اور لام آیا، تو کیا کریں گے؟ دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے، دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. اذا الشمس، کلیئر ہو گئی بات؟ تو قاعدہ کیا ہے کہ حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. دوسری مثال دیکھو، کان الناس، کان الناس، کان الناس. دیکھیں نون کے بعد نون آیا، ڈائریکٹ نون کو نون سے ملا دیا، درمیان میں دیکھو الف لام ہے، دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. تو کیا کریں گے؟ بعد والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے. نون کو نون سے ملا دیا، کانناس. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ تجدید، تو یہ شمسی کا قاعدہ ہے کہ حروف شمسی کے شروع میں اگر الف لام آئے تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھنا ہے. تو کیا کریں گے؟ بعد والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے، کان الناس یقول الرسول اقیموا الصلاۃ. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ تو قاعدہ ہوا شمسی کا. قمری کا قاعدہ کیا؟ الف لام آیا تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. شمسی کا قاعدہ کیا تھا؟ اگر الف لام آیا تو الف لام دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو کیا کریں گے؟ بعد والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ شمسی کا قاعدہ آپ کا پورا ہوا. اب اس کے بعد میں ہے لفظ اللہ کے متعلق. لفظ اللہ کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پور پڑھنا ہے؟ بہت آسان ہے. لفظ اللہ سے پہلے، جیسے یہ اللہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش آئے، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو لفظ اللہ کے کلام کو پور پڑھیں گے، زیر آئے تو باریک پڑھیں گے. بہت آسان ہے. جیسے ان اللہ، قال اللہ، یہ دیکھیے قال اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا تو کیا کریں گے؟ لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے. قال اللہ، سمع اللہ. اکثر لوگ یہاں پر غلط ہے، ان اللہ کانا غلط ہے، تو کیا صحیح ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. تو لفظ اللہ کے لام کو یہاں پور پڑھا گیا، کیونکہ اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آیا. تو قاعدہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. زبر کی مثال میں نے آپ کو دے دیا. اب پیش کی مثال، حدود اللہ، حدود اللہ. دیکھو لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر کیا آیا؟ پیش آیا. اور میں نے قاعدہ پہلے بیان کر دیا کہ پیش آئے تو پور پڑھیں گے. کس کو؟ لفظ اللہ کے لام کو. حدود اللہ، یرید اللہ، خلق اللہ. کلیئر ہو گئی بات؟ یہ تو ہو گئی آپ کی پیش کی مثال. اب آ جاؤ زیر پر. بل اللہ، بل، دیکھو لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے کیا ہے؟ زیر. بل اللہ، پہلے کیا تھا؟ ان اللہ پور، اب یہاں زیر ہے. بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ. دیکھیں امر اللہ میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے رو کے نیچے زیر ہے، امر اللہ. تو قاعدہ بیان ہو گیا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پور پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. یہ قاعدے میں بہت لوگ، بڑے بڑے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں. اس غلطی کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے. یہ لفظ جب بھی آئے گا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پور پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. یہاں پر میں نے آپ کو دو تختی ایک ساتھ پڑھایا ہوں. تختی نمبر 15 حروف قمری و شمسی، تختی نمبر 16 لفظ اللہ کے لام کو کب پور پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے. تھوڑا سا آپ دھیان دیجئے گا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. قمری کا قاعدہ تھا الف لام آئے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، لام کو پڑھیں گے. شمسی کا قاعدہ تھا الف لام آئے تو دونوں کو بھی نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر لفظ اللہ کے متعلق بات آئی کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو پور پڑھیں گے، زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے. ساری مثالیں آپ کو بتا دی گئی. اب آپ کا کام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اور قواعد جب بھی پڑھے تو اس کا اجرا کرو.
جب تک آپ اجرا نہیں کرو گے قواعد یاد نہیں ہوں گے۔ اجرا سے مراد کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیے گا۔ اب جیسے یہاں پر ان اللہ، دیکھیے لفظ اللہ یہاں پر کیا ہے؟ ان، حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے، نون مشدد کا گنہ ہوگا۔ کلیئر؟ دو چیز، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، ان۔ اب یہاں پہ نون کو ڈائریکٹ لام سے ملا رہے، ان اللہ، تو یہاں الف لام آیا، تو الف لام دونوں کو بھی نہیں، ان اللہ، تو یہاں پر الف کو نہیں پڑھ رہا ہے کہ نون کو لام سے ملایا، تشدید آئے گی، ان اللہ۔ تو آپ کو اسی طرح سے پڑھنا ہوگا، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک قواعد کو یاد کرنا ہوگا۔ اس کو اجرا کہتے ہیں۔ تین چیزیں ہیں، روا، ہجے، اجرا۔ روا تو آپ کو درس، ہجے دال زبر در، را زبر در، سین زبر س، درس، یہ ہجے ہو گیا۔ اجرا کہتے ہیں تینوں کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، یہ قواعد کو اجرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا آپ یاد کریں گے، اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اب یہاں سے جو قرآن سے زیادہ الفاظ آنے والے، قواعد آنے والے، وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اب اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ مشق کریں، پریکٹس کریے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے لیے اس کام کو آسان فرمائے۔